میں نے کہا لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، اپنا تعارف تم بعد میں کروانا۔ میں نے اس شخص کی کلائی پکڑ لی، زور سے دبائی۔ اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا لیکن میں گرا نہیں۔ میں نے اس شخص کی کلائی بہت زور سے پکڑی، اپنے ناخن اس کی کلائی میں گاڑ دیے کہ اس نے اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی حیران پریشان مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ کیا لگتی ہے یہ تیری بہن لگتی ہے؟ میں نے کہا بھرے بازار میں تم کون ہوتے ہو اس کا ہاتھ پکڑنے والے؟ کیا بھائی لگتے ہو اس کے؟ یہ کہہ کے میں نے اسے ایسے زور سے دھکا دیا وہ پرے جا کے گر گیا۔ کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں لیکن میرے پیچھے چھپ گئی۔ وہ شخص میری طرف لپکا لیکن میں نے اس کے منہ پہ 2-4 مکے مار دیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگا دیکھ لینا کیا حال کرتا ہوں میں تمہارا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جب میرا حال بگاڑنا ہو تو یہیں آ جانا، تمہیں اسی بس اسٹاپ پہ صبح 8 بجے ملوں گا۔ وہ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس لڑکی کی مطلوبہ بس آ گئی تھی۔ وہ بھاگ کے اس بس میں بیٹھ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار اس لڑکی سے میری بات چیت ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا، وہ بدماش کیوں بار بار اس لڑکی کو تنگ کرتا تھا۔ بہرحال میری بس بھی آ چکی تھی، میں یونیورسٹی چلا گیا۔ لیکن اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی نہیں آئی۔ میں بہت بے چین تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، شاید اس بدماش سے ڈر گئی۔ مجھے لگا شاید 1-2 دن میں آ جائے گی، لیکن وہ لڑکی تو اپنا ایک جلوہ دکھا کے یوں غائب ہوئی جیسے کبھی میری زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ دوبارہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اس بات کو 1-1.5 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے۔ میں اس لڑکی سے مایوس ہو چکا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مجھے بے چین کر کے جا چکی تھی۔ دوسری طرف حوریہ میرے کام سے بہت خوش تھی، کہنے لگی وہ میرے انکل تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگی اب تو تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی، تو کیا تم میرے پیسے بھی بڑھا دو گے؟ میں نے کہا ہاں، ابھی تک آدھی تنخواہ تو تم لیتی رہی ہو تو لیتی رہنا۔ ایک بار کہنے لگی دیکھو شادی تم نے بھی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، ہم دونوں کی سوچ بھی ایک ہی ہے، ہم دونوں ہی بیرون ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ زندگی بھی ساتھ گزار لیں۔ بڑے آرام سے اس نے مجھے پروپوز کیا۔ اگر وہ جادوئی آنکھوں والی لڑکی میری زندگی میں ہوتی تو میں حوریہ کو انکار کر دیتا، لیکن وہ تو بس ایک جھلک دکھا کے جیسے غائب ہو چکی تھی۔ میرے گھر کی طرف سے بھی شاید مجھے اس بات پہ کوئی روک ٹوک نہ ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کچھ کر لیں، کچھ بن جائیں، پھر آگے سوچیں گے۔ کہنے لگی نہیں، مجھے بس تم سے کمٹمنٹ چاہیے، پھر تم مکرو گے نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ کافی حقیقت پسند لڑکی تھی۔ بہرحال ہمارے بیچ میں لیلا مجنوں والی بات نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے دھواں دھار محبت کا اظہار، نہ الٹی سیدھی باتیں جو آج کل کے لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں زیادہ تر اپنی ہی فیلڈ کو لے کے بات چیت ہوتی تھی، اور پھر پڑھائی سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی کہ شاعری کی جاتی یا محبت بھرے پیغامات ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں میں اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ جب میں گھر گیا تو رات کے وقت میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھلی۔ میں ویسے بھی نیند کا کچا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو سسکیوں کی آواز برابر والے گھر سے آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دیوار کے اس پار دیکھوں کہ کون رو رہا ہے۔ اندھیرا بہت گہرا تھا، اگر میں دیکھ بھی لیتا تو کسی کو کیا پتا چلتا۔ میں نے دوسری طرف دیکھا تو میری نظر اس آپا نامی لڑکی کی پیٹھ پہ پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ اس کا بھائی وہیں چارپائی پر سو رہا تھا۔ شاید گرمیوں کی راتیں تھیں اس لیے وہ باہر صحن میں سوتے تھے۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیوں رو رہی تھی، لیکن بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر اس کی دادی باہر آ گئیں تو میں جلدی سے دیوار سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تجھے؟ کہنے لگی دادی اماں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں کرنی؟ ارے میں تو شکر کر رہی ہوں، سکینہ کا پوتا اگلے مہینے آ رہا ہے، بس آتے ہی منگنی کی رسم کر دیں گے،
وہ کہنے لگی اور جواد کا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟ اس کی دادی کہنے لگی میں نے رو رو کے تیرے رشتے کی دعائیں مانگی ہیں، اور جواد کا کیا ہے، لڑکا ہے، پل جائے گا۔ وہ کہنے لگی کیسے پل جائے گا، اپنے ہاتھ سے پانی تک تو پیتا نہیں ہے، مجھ سے مانگتا ہے۔ اور آپ کا کیا ہوگا دادی؟ دادی کہنے لگی میں سکون سے مر سکوں گی؟ جوان جہان لڑکی کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ارے میں زندہ ہوں تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ دروازے پہ بھی بری نظر ڈال لے، لیکن میری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تم دونوں بہن بھائیوں کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ بیٹا یہ دنیا بہت بری ہے، اور ان کے لیے اور بھی زیادہ بری ہے جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہوتے۔ لڑکوں کے لیے اتنی بڑی مشکل نہیں آتی جتنی لڑکیوں کے لیے آتی ہے، یہ تو تم بھی جانتی ہو، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ اپنے گھر میں تنگی دے کر میں نے کیوں اپنی ساری جاننے والی کزنوں کو گھر میں دعوتیں کھلائی ہیں، تاکہ تیرا کوئی انتظام ہو جائے، تو اپنے گھر میں خوش رہے تو میں چین سے مر سکوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی دادی بڑی خود غرض ہو تم، اپنے چین سے مرنے کی خاطر میرے بھائی کو لاوارث چھوڑنا چاہتی ہو۔ میرے جواد کا کیا ہوگا؟ میرا معصوم سا بھائی تو رل جائے گا نا، اور تم مزے سے قبر میں جا کے سو جاؤ گی۔ بس مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے دادی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ ارے چپ کر، نگوڑی ماری، اللہ اللہ کر کے تیرا رشتہ آیا ہے اور تو ہے کہ اول فول بکے جا رہی ہے۔ دیکھ روشن آ رہا، خبردار جو تم نے ان لوگوں کے سامنے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو اس بار راشن میں خود لینے جاؤں گی، اور ہم نے دکان سے راشن نہیں لانا بلکہ بڑے اسٹور میں جائیں گے، وہاں سے راشن لے کے آئیں گے تاکہ انہیں لگے کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور کل سے گھر کی ہر چیز کی دھلائی صفائی شروع کر دو۔ 10 دن بعد اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ پیسے میرے پاس بھی ہیں، سوچ رہی ہوں بکرے کا گوشت منگوا کے فریج میں رکھ دیں گے۔ چلو ہم نہ بھی کھائیں، اس لڑکے کے لیے تو پکا کے رکھیں گے نا، بس ایک بار تم اسے پسند آ جاؤ، میں تو شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ اور دیکھ تو جواد کی فکر نہ کر، یہ تو امریکہ گئی، بہانے سے میں جواد کو بھی بھیج دوں گی۔ دیکھ اس میں صرف تیرا ہی نہیں جواد کا بھی فائدہ ہے، وہاں پڑھے گا لکھے گا تو کافی ترقی کر لے گا۔ ارے پاکستان میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دادی بس دیکھنے میں ہی بھلکڑ اور بے وقوف تھیں، باتیں بڑی سیانی کر رہی تھیں۔ واقعی پاکستان میں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے بھی سوچا چلو اچھی بات ہے، آپا کا گھر بھی بس جائے گا۔ 10 دن میں نے ان کے گھر میں بڑا شور شرابہ سنا، پردے دھل رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، ان کے گھر